کیا اب جانتے ہیں وہ کون سا امام تھا جس نے غربت میں پرورش پائی مگر علم میں سمندر بن گیا، جس نے تیر اندازی میں مہارت بھی حاصل کی اور فقہ میں قیامت تک کے لیے اصول بھی دے دیے؟ یہ ہے حضرت امام شافعی کی حیرت انگیز زندگی کی داستان۔ حضرت امام شافعی کا پورا نام محمد بن ادریس الشافعی تھا۔ آپ کی ولادت 150 ہجری میں غزہ، فلسطین میں ہوئی۔ یہی وہ سال تھا جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا۔ گویا ایک ستارہ غروب ہوا تو دوسرا طلوع ہو گیا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا، لیکن نسب کی عزت کے باوجود دنیاوی اعتبار سے آپ کا بچپن غربت میں گزرا۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ والدہ نے تنہا پرورش کی۔ حالات ایسے تھے کہ کاغذ خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی ہڈیوں کے ٹکڑوں اور پتھروں پر لکھ کر علم حاصل کرتے۔ یہ وہ دور تھا جب علم کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، آرام نہیں بلکہ مشقت برداشت کرنا پڑتی تھی۔ والدہ آپ کو مکہ لے آئیں تاکہ قریش کی خالص عربی سیکھ سکیں۔ اپنے قبیلہ حزل میں جا کر خالص عربی سیکھی، یہاں تک کہ آپ عربی ادب اور شاعری میں بے مثال ہو گئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 10 سال کی عمر میں موتا امام مالک یاد کر لی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ موتا اس زمانے کی عظیم حدیث کی کتاب تھی۔ امام شافعی کو تیر اندازی کا بھی شوق تھا۔ خود فرماتے ہیں، میں 10 میں سے 9 تیر نشانے پر مارتا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف کتابی نہیں بلکہ جسمانی مضبوطی بھی اہم ہے۔ ایک دن اپنے مفتی مکہ کے سامنے فتویٰ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جواب ملا، یہ محمد بن ادریس ہیں۔ تب سے علم کی دنیا میں آپ کا نام پھیلنا شروع ہو گیا۔ امام شافعی نے فیصلہ کیا کہ علم حدیث میں کمال حاصل کرنا ہے تو مدینہ جانا ہوگا۔ مدینہ اس وقت علم کا مرکز تھا اور وہاں امام مالک موجود تھے۔ آپ مدینہ پہنچے۔ موتا زبانی یاد تھی۔ امام مالک کے سامنے بیٹھ کر سنانا شروع کیا۔ امام مالک حیران رہ گئے۔ فرمایا، یہ نوجوان بڑا عالم بنے گا۔ امام شافعی نے امام مالک کی شاگردی اختیار کی۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ کتاب کے اوراق آہستہ پلٹتے تاکہ آواز سے استاد کی توجہ متاثر نہ ہو۔ امام مالک کے وصال کے بعد امام شافعی یمن گئے۔ وہاں کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے آپ پر الزام لگا اور آپ کو بغداد لے جایا گیا۔ وہاں خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پیشی ہوئی۔ یہاں امام محمد بن حسن الشیبان، شاگرد امام ابو حنیفہ، سے ملاقات ہوئی۔ دونوں عظیم دماغ ملے۔ یہاں سے فقہ میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ امام شافعی نے اہل حدیث اور اہل رائے کے درمیان ایک متوازن راستہ نکالا۔ اسی بنیاد پر فقہ شافعی وجود میں آئی۔ امام شافعی نے علم اصول الفقہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کی کتاب الرسالہ کو اصول فقہ کی پہلی باقاعدہ تصنیف کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے، میری رائے درست ہے مگر غلط بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے کی رائے غلط ہے مگر درست بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھا علمی اختلاف کا اعلیٰ ظرف۔ مصر میں اپنے فقہی نظریات کو مزید منظم کیا۔ پرانے اقوال کو بعض جگہ تبدیل بھی کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ سچا عالم ضد نہیں کرتا بلکہ دلیل کی پیروی کرتا ہے۔ آپ پر حملے بھی ہوئے۔ ایک مناظرے کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو زخمی کیا۔ انہی زخموں کی تکلیف میں آپ کا وصال ہوا۔ لیکن آپ کا صبر اور علم آج تک زندہ ہے۔ امام شافعی نہایت نرم دل اور عبادت گزار تھے۔ راتوں کو قیام کرتے، دن میں علم سکھاتے۔ آپ کا قول ہے، جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اللہ اسے عزت دے گا۔ آپ فرماتے تھے، علم نور ہے اور نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ آپ کی فقہ آج بھی دنیا کے بڑے حصے میں رائج ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، شام، یمن، لاکھوں لوگ آپ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، غربت رکاوٹ نہیں، اختلاف میں ادب ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل لازمی ہے، استاد کا احترام کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت امام شافعی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، محنت سچی ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو عظمت سے نہیں روک سکتی۔ اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے اور ائمہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا اور آپ حضرت امام شافعی کی زندگی کے مزید سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع اب تک پہنچے، اور ہاں لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ علم کا یہ سفر اور بھی طاقتور ہو جائے۔